الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک آ رہا ہے جس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان المبارک یہ مبارک مہینہ یہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اے پیارے حبیب، آپ کی امت کو میں نے بے سہارا نہیں چھوڑنا، آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑنا، تو اسی وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے بہانے بنائے ہیں اور کچھ سنہری موقع عطا فرمائے، گولڈن چانس اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سنہری موقع، ایک گولڈن چانس شب برات ہے، ایک گولڈن چانس اپنا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک گولڈن چانس لیلۃ القدر ہے، ایک گولڈن چانس لیلۃ الجائزہ ہے، ایک گولڈن چانس عید کا دن ہے، اور اسی طرح قربانی کا دن ہے، ایام تشریق ہیں، ہر رات کا آخری پہر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے خاص موقع بھی عطا فرمائے ہیں اور خاص مقام بھی۔ خاص مقام کیا ہے؟ بیت المقدس بخشش کا بہانہ ہے، بیت اللہ شریف بخشش کا بہانہ ہے، اسی طرح مسجد نبوی بخشش کا بہانہ ہے، روضہ رسول اللہ کی حاضری ہماری بخشش کا بہانہ ہے۔ اللہ بخشنا چاہتے ہیں، اسی بخشش کے لیے اس نے سارے بہانے عطا فرمائے ہیں کہ میں بھی بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں تمہاری بخشش کا، تم بھی بہانے بناؤ اپنی بخشش کے۔ روزے رکھو، نمازیں پڑھو، جو خاص موقع میں نے تمہیں عطا کیے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو اور جنت میں جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مرحمت فرمایا ہے رمضان المبارک کا، اللہ پاک نے اس کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ مسلمانوں کا وہ سکیل کہتے ہیں نا، اس کو سکیل بڑھ گیا، مسلمان کے عمل کا سکیل بڑھا دیا اللہ پاک نے، اور جو اس کی قدر کرے گا اس کی اللہ بہت قدر کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں قدر کی رات کہ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس پہ قدر کو قدر نصیب ہوگی، اس کو اللہ عزتوں سے نواز دیں گے، اس کو بلندیاں عطا فرما دیں گے۔ ہاں، نفل پڑھتے ہو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور فرض پڑھتے ہو تو 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا، اور اسی طرح شیاطین قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اسی طرح حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ تم بھی اپنے مزدوروں پر بوجھ کم کر دو، رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو کچھ کام کرنے دو، کچھ عبادت کرنے دو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھرپور اس رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین و اسلاف کس قدر اس میں اہتمام کرتے تھے، اپنے معاملات کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، اپنے معاملات صاف کرنے کے بعد رمضان المبارک کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کے لیے خاص رکھتے تھے، اور راتوں کے قیام کے لیے خاص رکھتے تھے۔
جس طرح روزے کی فضیلت، اسی طرح اللہ پاک نے اس رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کی بھی فضیلت بنائی ہے۔ ارشاد فرمائی گئی حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جو رات کو قیام کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے پر کتنی سستا سودا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے ان ایام کو اور ان قیمتی لمحات کو اپنے لیے بیش بہا خزانہ سمجھا جائے، تحفہ خداوندی سمجھا جائے، عطیہ خداوندی سمجھا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں راز بتلا رہا ہوں رمضان المبارک کی قدر کا۔ وہ راز کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، انسانیت کی بخشش کے لیے اور دستور حیات ہے۔ اللہ پاک نے اس کو جن ایام میں نازل فرمایا، ان ایام کی قدر و قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ جو بھی اس میں عبادت کرے گا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روایت میں آیا ہے وما تاخر، کہ جو بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، فرمایا کہ اللہ پاک ان کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے اور پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ پچھلے اور اگلے، پچھلے تو ہو گئے معاف، آگے کیسے معاف ہوں گے؟ آگے معافی کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ پاک گناہوں کی توفیق سلب کر لیں گے، گناہ نہیں ہوں گے۔ رمضان المبارک کو صحیح معنی میں جو گزارے گا، اس میں جامعیت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کا مہینہ جو اعمال کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال اللہ پاک سال بھر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اعمال ہمیں بھرپور طریقے سے کرنے چاہیے اور اس کی محنت کرنی چاہیے اور شب و روز اسی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ اسی مبارک ماہ میں اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تفاخر کرتے ہیں۔ فخر کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ انسان کو خلافت کا تاج پہنا رہا ہے، یہ خون بہائے گا، سفاکیت کرے گا، ظلم کرے گا انسانیت پر، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ پاک جب یہ انسان عبادت کرتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، فرشتوں بتلاؤ یہ کھا کیوں نہیں رہا، پی کیوں نہیں رہا، اچھے سے اچھے مشروب رکھے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا موجود ہے، اے اللہ تیری محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں لکھو نا، لکھو ابھی اسی وقت میں میرا حاکمانہ فیصلہ ہے اور انتہائی مہربانی والا فیصلہ ہے کہ میرے 10 لاکھ بندوں کی افطار کے وقت میں مغفرت کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ اس مبارک ماہ کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے، قیمتی لمحات فضول چیزوں میں، نیٹ میں نہ اڑایا جائے، فیس بک میں یہ اوقات نہ اڑائے جائیں، بلکہ اللہ کا قرآن ہو اور آپ کے ہاتھ ہوں اور آپ کی آنکھیں ہوں اور دیدار کر رہی ہوں۔ دن اور رات اپنا یہی مشغلہ بناؤ کہ ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ہمارے اکابرین 60 قرآن بھی رمضان مبارک میں ختم کیے، 61 قرآن غالباً امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں خوب دل جمعی کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام اور اس کے قیمتی لمحات کا بھی احترام، وہ احترام یہ ہے کہ
اس کا مصرف ٹھیک ہونا چاہیے، اس اوقات کا مصرف جو ہے ان کے رمضان المبارک کے اوقات کا وہ مصرف ٹھیک ہونا چاہیے عبادات میں اور قرآن کی تلاوت میں، احادیث پاک کی کے دروس میں۔ علماء کرام بھی درس قرآن اور درس حدیث کا آغاز فرمائیں رمضان المبارک میں، تاکہ ہماری یہ جو مصروفیت ہے وہ صرف دینی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر رمضان المبارک کا احترام کرے تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ اسلام لے آنے کا بنا دیتے ہیں۔ ایک مجوسی تھا، ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، اس کا بیٹا کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے اس کو تماچا مارا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور تو بھرے بازار میں چیز کھا رہا ہے۔ اس کو تماچا لگایا، کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پہنچا۔ وہ حیران کہ یہ تو مجوسی تھا، یہ تو آگ بھی نہ بجھنے دیتا تھا، ہر وقت آگ کی پرستش میں مصروف رہتا تھا، یہ جنت میں کیسے پہنچا؟ اس سے پوچھا کہ آپ جنت میں کیسے؟ اس نے کہا اکرمنی اللہ بالاسلام باحترام شہر رمضان، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ساتھ، رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے میرا اکرام کیا ہے اسلام کے ساتھ، کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا، پھر موت۔ کافر احترام کرے تو جنت میں جائے، مسلمان اگر ان قیمتی اوقات کا احترام کرے اور اس مہمان کی بے اکرامی نہ کرے، چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر یہ اپنی فضول مصروفیات ترک کر دے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، کیا اس کے لیے کچھ محال ہے کہ یہ جنت میں جائے؟ ضرور اللہ پاک قدردانی فرماتے ہیں، مومن کی نیکی کی تو بڑی قدر ہے، اس کے لیے تو ترازو لگے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کافر کے بارے میں آیا ہے ان کے لیے وزن بھی قائم نہ ہوگا، بس سیدھے جہنمی۔ تیرے لیے ترازو لگے گا کہ نیکیاں بڑھ جائیں، تیری کچھ وزن بڑھ جائے تو جنت میں جائے۔ تو دوستو، جنت میں دخول آسان ہے، دروازے تو کھول دیے ہیں، اب جس کا جی چاہے جائے۔ حضور کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جب آ چکے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہو؟ کاملے دامن سرکار کو تکتا کیا ہے، راہ سامنے در در پہ بھٹکتا کیا ہے؟ اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو کس چیز کا انتظار ہے؟ جاؤ جنت میں، کچھ کر لو، نمازیں پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، معاملات کی صفائی اصل تصوف ہے۔ تو یہ چیزیں کرو اور جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی گزارشات انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہمارا کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔